हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आसिफ नवीद है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आसिफ रिएक्शन टीवी। मैं वीडियोस पे रिएक्शन करता हूं। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो डॉक्टर सरार अहमद की वीडियो है, जिसका टाइटल है हाउ टू अट्रैक्ट इन इंटेलेक्चुअल्स, एडवाइस फॉर हाइपर इंटेलेक्चुअल पीपल। डॉक्टर सरार अहमद। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इनकी वीडियो को उस पर भी जो है वो चैनल को विजिट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिसका उर्दू का टाइटल है अक्ल से काम लो, हाउ टू अट्रैक्ट इंटेलेक्चुअल्स। थोड़ा बोलने में मसला आ रहा है, समझ गए होंगे आप। और चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए वीडियो देखते हैं। एक इंसान वो है कि जो बुनियादी तौर पर जज्बात से फैसला करता है। आप उसके जज्बात को अपील कर लीजिए, वो आपकी बात मान लेगा। एक आदमी वो है कि जो पहले बात को समझना चाहता है कि मेरी अक्ल भी इस बात को तस्लीम करती है कि नहीं। बस ये डिस्टिंक्शन है। जो शख्स चाहता है कि पहले समझूं फिर मानूं, वो इंटेलेक्चुअल है, चाहे अनपढ़ हो। An absolutely illiterate person can be an intellectual and a PhD can be a जज्बाती आदमी। PhD होने से क्या होगा? इमोशनल हो सकता है। PhD तो उसने की है, केमिस्ट्री में की है, किसी और में की है, बहुत देर तक बैठा रहा है बेचारा, और वो बहुत से स्टैटिस्टिक्स जमा किए हैं, डाटा फराहम किया, उसके ऊपर कोई एक पेपर लिख दिया, PhD हो गई। जरूरी नहीं कि PhD इसके अंदर कॉमन सेंस भी हो। कॉमन सेंस बहुत बड़ी रेयर सेंस होती है। इट्स कॉल्ड कॉमन सेंस बट रेयरली फाउंड। इसी तरीके से समझ लीजिए इलिटरेट शख्स भी, लेकिन यह कि अगर उसका मिजाज ऐसा है, उसकी एक शख्सियत है कि वो पहले बात कहता है, बात पहले मुझे समझाओ। वो इंटेलेक्ट से, यू कैन अप्रोच हिम थ्रू हिज इंटेलेक्ट। यू मे से कि उसके जज्बाती स्ट्रक्चर, उसका हार्ट, उसके और आपके दरमियान उसका इंटेलेक्ट हाइल है। यू हैव टू गो थ्रू इट। यू कांट रीच हिज हार्ट एक्सेप्ट थ्रू हिज इंटेलेक्ट। एक आदमी वो होता है जिसका यहां कुछ है नहीं, कोई नजरिया नहीं, कोई ख्याल नहीं, ना वो अक्ल से कोई ज्यादा सोचता है, ना कोई, आपने उसके अच्छी बात कही, उसके दिल में उतर गई। अज दिल खेजत बद दिल रेजत। खुलूस के साथ आपने एक बात कही, बात अच्छी थी, उसकी फितरत नेक थी, उस नेक फितरत उस बात जाके अपील कर गई, and he starts going with you। मैंने तबलीगी जमात का और इन तहरीकों का जहां तकाबुल किया है कि तबलीगी जमात की जो अपील है इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल नहीं है। वो इमोशनली अप्रोच करते हैं, और जो इमोशनल ओरिएंटेड पीपल हैं वो फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर उन्हें वहां से वो उचक लेते हैं, निकलो अब इस माहौल से। 3 दिन के लिए आओ, 40 दिन के लिए आओ, 4 महीने के लिए आओ, जो भी आओ, 3 चिल्ले लगाओ, ताकि एक नए माहौल में लाकर उनकी जो है वो एक खास किस्म की वो जहनी और उनकी एक मिजाज की साख बना दी जाए। तो ये उनका तरीका बहुत सही है। इट्स वेरी परफेक्ट। उनकी मेथोडोलॉजी में कोई लूप होल नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसलिए कि आज उसके शख्स के दिल में एक अच्छा जज्बा उभरा है, और वो कल हो सकता ना रहे। यू कैश इट, अभी कैश लो उनसे, नकद लो, निकालो भाई, वक्त निकालो, नकद। और उनका बड़ा प्यारा जुमला है, घर गए तो गिर गए। बड़ा प्यारा जुमला, घर गए तो गिर गए, यानी यही वादा तो कर लो ना कि भाई इरादे तो कर लो। बड़ा प्यारा अंदाज है ये, भाई इरादे तो कर लो। वो इरादा कर लिया तो आप एक वादे की वजह से बंध गए। अब ये कि अच्छा भाई चलो निकलो, अब निकल गए तो फिर तो उनके काबू में आ ही गए। अब आप, उन्होंने 24 घंटे वो आपको जो है उसमें रखना है कि वो आप अपनी सारी सोच, वो सब की सब जो है वो सब जाती रहेगी। तो ये अपनी जगह पर इट्स ए वेरी परफेक्ट मेथोडोलॉजी, लेकिन उसकी अपील लिमिटेड है टू इमोशनल पीपल, नॉट टू इंटेलेक्चुअल्स। हाँ, उनमें है प्रोफेसर्स हैं, ये हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं कि इंटेलेक्चुअल हो। प्रोफेशनल है, उनका एक अपना एक समझ है, उसमें काम करते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है कि जहन के रास्ते से अप्रोच करना, इसीलिए कुरान की अपील क्या है? अफला ताकिलून, अफला याकिलून, अफला तज़क्करून, सारी बातें अकल से काम।
ابھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بغیر یا تو عقل سے بات مانی جائے گی اور یا قرآن کی بات مانی جائے گی یا رسول کی بات مانی جائے گی. العلم علمان ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کسی ایسی چیز کی پیروی نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس علم نہیں. علم دو ہے، یا آپ کو اپنے حواس کے ذریعے سے علم حاصل ہوا ہے، عقل سے حاصل ہوا ہے، اور یا پھر یہ کہ وہی سے حاصل ہوا. تو یہ ہے اصل میں کسی بھی انقلابی تحریک کے لیے جو پہلا نیوکلیس بنتا ہے وہ انٹلیکچوئلز کا ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ چیز جو ہے عام لوگوں کے اندر بھی نیچے اترتی ہے. اس کے بعد جو فائنل سٹیج ہوتی ہے اس میں تو آپ کو عوام کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا. اب وہ وہاں انٹلیکچوئل اپیل نہیں چلے گی، وہاں پھر ایموشنل اپیل چلے گی. لیکن وہ کب چلے گی؟ جبکہ ایک مضبوط جماعت ایسی پیدا ہو چکی ہو کہ جو سمجھ کر آئی ہو، علی وجہ البصیرت مان رہی ہو، چل رہی ہو، اپنی دونوں آنکھیں کھول کر چل رہی ہو، پھر ڈسپلنڈ ہو، پھر جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر بھی رہی ہو. ایسی مضبوط جماعت ہوگی تو ایک عوامی جو ہے کوئی تحریک اٹھا کر اسے کنٹرول کر سکتی ہے، اسے ایک ڈائریکشن کے اندر رکھ سکتی ہے. ورنہ عوامی تحریک کو کوئی کر سکتا ہے؟ عوامی تحریک خود بخود بھی دائیں بائیں کسی طرف بڑھ جائے گی. جوش اور جذبات کے اندر تو پھر انسان جو ہے وہ پھر ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے، پھر وہ حد اعتدال پر نہیں رہتا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے ریڑھ کی ہڈی ہے انسان کے جسم میں، وہ جب تک کھڑی ہے میرا پورا پوسچر کھڑا ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک من کا بیٹھ گیا تو کوب نکل آئے گی انسان کی. تو وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ جماعت ہے، انقلابی جماعت، جو کہ اسلامی انقلاب میں حزب اللہ جو ہم تنظیم اسلامی کے تحت کوشش کر رہے ہیں بنانے کی. اور یہ کہ اس کے لیے انٹلیکچوئل اپروچ کے لیے یہ سارا معاملہ ہے کہ جو اسلام کی نشأت ثانیہ سے شروع ہوا، اور یہ سارا کام جو اب ہو رہا ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ دین کو سمجھیے کہ دین ہے کیا، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا بیسس کیا ہے، اس میں پرائرٹیز کیا ہیں. یہ ساری چیزیں کہ سمجھ سے آئیں آپ کے اندر، پھر آپ سمجھ کر اس شے کو قبول کریں. یہ ہماری پرائرٹی ہے. ہم آپ کو ایموشنلی موٹیویٹ کر کے حرکت میں نہیں لانا چاہتے. وہ سٹیج آئے گی، جب آئے گی، اگر وہ مضبوط جماعت پہلے تیار ہو جائے تو پھر وہ سٹیج آئے گی، پھر عوام کو موٹیویٹ کریں گے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی شکل ہمارے ذریعے سے اللہ نے پیدا کر دی تو مجھے یقین ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے کھنچ کر آ جائے گی، جیسے ویکیوم میں کوئی چیز کھنچ جاتی ہے. لیکن جبکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہاں دین واقعتاً یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں شک و شبے سے بالا تر بات نہیں ہے، خالص دین کا مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر کوئی تحریک شروع ہوئی تو پھر وہ نکل آئیں گے لوگ. حضور کے زمانے میں بھی سمجھ لیجئے، جیسا کہ میں نے کہا الٹریٹ ہونا اور بات ہے، لیکن یہ کہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ اسٹرکچر آف پرسنالٹی ہوتا ہے، انٹلیکچوئل یا ایموشنل. یہاں پر ایک جملہ ذرا نوٹ کر لیجئے اگر آپ کے علم میں نہ ہو. جبران، خلیل جبران جو ہے یہ ایک عیسائی مصنف تھا، عرب لبنان کا، لیکن بہت بڑا ادیب تھا. تو اس کا ایک جملہ ہے، عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو. یعنی عقل سے روشنی حاصل کرو، جانا کدھر ہے، منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے، یہ عقل سے طے کرو، یہ جذبات میں طے نہ کرو، یہ تو غلط ہو جائے گا، ڈائریکشن ہی غلط ہو جائے گی. لیکن جب طے کر لیا، عقل سے پہچان لیا، دس از دی آئیڈیل، دس از دی گول، یہ میرا مقصود ہے، اب عقل کو ذرا ایک طرف رکھ دو. اگر عقل کو رکھے رکھا یہ چلنے ہی نہیں دے گی، یہ کہے گی کہ ذرا سوچو تو صحیح، بیوی بچے ہیں، یہ ہے، گھر بار ہے، یہ عقل تو پھر یہ سکھائے گی. عقل کے معنی باندھنے کے ہیں، یہ معلوم ہے آپ کو؟ عقل کے معنی باندھنا. اقال جو یہ عرب لوگ اپنے سر کے اوپر یہ لگتے ہیں، اقال، یہ کیا تھا اصل میں؟ یہ عرب بدو جب ہوتا تھا، بدو وہ اپنے سر پر ایک رسی باندھ لیتا تھا کہ جہاں کہیں وہ اونٹ سے اترے گا وہ رسی اپنے سر پر سے کھولے گا اور اونٹ کا گھٹنا اس سے باندھ دے گا. ایک گھٹنا باندھ دیتا تھا تاکہ اب یہ اونٹ دوڑنے کے قابل نہیں رہا. 3 پاؤں سے اچک اچک کر، ادھر سے کوئی کیکر کا درخت ہے کچھ کھا لے گا، کہیں اور چلا جائے گا، دوڑ تو نہیں سکتا. اس رسی کو وہ اقال کہتے تھے. اب جب اس نے پھر چلنا ہے، سفر شروع کرنا ہے، وہ رسی اونٹ کے گھٹنے پر سے کھولی اور اپنے سر پر باندھ لی. یہ اقال تھا جو اب یہ سنہری اقال باندھے پھرتے ہیں بادشاہ لوگ. دیٹ از دی بیسس آف دیئر اقال. اسی لیے حدیث آتی ہے کہ ایک بدو، ایک عرب باہر سے آئے، اونٹنی کو انہوں نے بغیر باندھے، وہ مسجد نبوی سے باہر حضور نے دیکھا کہ وہ اونٹنی کو انہوں نے باندھا نہیں اس کا گھٹنا، اور وہ چلے آئے.
حضور نے پوچھا کہ تم نے اونٹنی کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ پر توکل کیا. تو حضور نے فرمایا یہ غلط ہے. اعقلھا ثم توکل، پہلے اس کو باندھ دو پھر توکل کرو. اسباب اور وسائل و ذرائع کا استعمال یہ تم پر لازم ہے، لیکن توکل اس پر نہ کرو، توکل اللہ پر. یہ ہے بیسک جو یعنی بیلنسڈ رائے ہے کہ آپ ایسے بالکل اسباب سے مستغنی ہو جائیں تب بھی غلط بات ہے. آپ ڈو وٹ ایور یو کین ڈو، لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ نہ سمجھو کہ میرے اس کرنے سے کچھ ہو جائے گا، یہ میرے وسائل اور ذرائع سے کوئی نتائج نکل آئیں گے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. تو اعقلھا ثم توکل، یہ اعقل عقل کے معنی باندھنا، پہلے باندھو اس کو. تو اگر چلنے میں تو عقل کو ایک طرف رکھ دو. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو نہیں اجازت دے سکتی تھی حضرت ابراہیم کو کہ کود جاؤ آگ میں. عقل تو یہی کہتی نا کہ بابا جان خامخواہ دینی ہے، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گے اس وقت کوئی ہیلا کر لو، کوئی تھوڑا سا نمرود کی خوشامد کر لو، چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد توحید کی دعوت دینا. لیکن یہ کہ زندگی ختم ہو گئی تو توحید کی دعوت کون دے گا؟ عقل تو یہ سکھاتی نا، پٹی پڑھاتی. لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو وہیں بیٹھی دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کیا اس نے، یہ جمپڈ، یہ شوڈ ناٹ ہیو جمپڈ. تو عقل سے روشنی حاصل کرو، ڈائریکشن کیا ہے، گول کیا ہے، جانا کیا ہے، یہ طے کرو عقل سے. اس میں جذبات کو دخل نہ آنے دو، اور جب چلنا ہے تو اب عقل کو طے کر کے رکھ دو اور اب جذبے کے تحت حرکت کرو. بہت عمدہ جملہ ہے. تو گائز ویڈیو دیکھیے آپ نے کیسی لگی، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اپنے رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹس میں کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.